اور میں نے یہ بات عرض کی تھی اور پھر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ بھائی کچھ بہنیں پچھلے درس میں نہ آئے ہوں، تو اب ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ دو بھائیوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان، یا بھائی اور بہن یا بہن اور بھائی کے درمیان اگر کوئی ناراضگی ہے تو اس کو دور کرنی چاہیے، اور جو آدمی دور کرواتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں رب اس کو نماز، روزے اور صدقہ خیرات سے بھی بڑھ کر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ بات تو پچھلے درس میں ہو چکی، اب میں اس آیت کا دوسرا حصہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلقاً فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ واو جو ہے نا، واو، یہ واو عاطفہ ہو۔ عربی زبان میں واو اگر عاطفہ ہو تو یہ جو واو ہے نا، واو، اس کا تعلق جناب پچھلی بات کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور اگر ناراضگی ہو ان میں تو ان میں درمیان میں صلح قائم کر دو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس سلسلہ میں تم اللہ سے ڈرو۔ کچھ لوگ تو ہے نا ایسے کہ جناب اگر ناراض رہتا ہے تو ناراض ہی رہنے دیجیے۔ کسی کی بیوی ناراض ہو گئی، مامی کو، ماموں کو، چچا کو، بھائی کو پتا ہے، تو وہ یہ نہیں بڑھ کر آگے ہو کر ان کی ناراضگی کو دور کریں گے، کہ نہیں رہنے دیجیے۔ اب جناب عالی اسی سلسلہ میں جب ظاہر ہے کہ جب ایک ناراضگی پیدا ہو گئی، کہتے ہیں نا کہ چنگاری سے ہی چنگاری، ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے نا، اور چنگاری اگر وہ بھڑکے نا تو پورے کا پورا مکان جلا کر رکھ دیتی ہے، اور اگر اس پر ہی کنٹرول کر لیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ چنگاری کی وجہ سے آگ تو نہیں نہ لگے گی۔ تو فرمایا اس سلسلہ میں اللہ سے ڈرو۔ تو گویا اس آیت کا مفہوم جو واضح ہے، اس کا تعلق پچھلے حکم کے ساتھ ہے۔ فرمایا اس سلسلہ میں تم اللہ سے ڈرو، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم نے دیکھ کر چلو جی ناراض رہتے ہیں تو رہنے دو۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کل لوگ سنوارنے والے کم ہیں، بگاڑنے والے زیادہ، اور بلکہ معاف رکھنا یہ ایک میں ایک لفظ بول رہا ہوں کہ ہماری بہنیں کہتی ہیں لے میں نے اپنے خاوند کو ایسے کیا تو بھی ایسے کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب بالکل واضح ہے نا کہ میں نے جناب اس کو گھر نہیں نا اندر داخل ہونے دیا تو تو بھی ایسے کرنا، کیونکہ یہ تو جناب علی ملٹی کلچر سوسائٹی ہے نا، یہ اون مائنڈ کنٹری ہے، یہ اون مائنڈ کنٹری ہے۔ اور پھر معاف رکھنا اکثر میں نے دیکھا، اکثر، کیونکہ میرے پاس کیس بہت زیادہ آتے ہیں، اکثر دیکھا کہ خود مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر بساتی نہیں ہے، اجاڑتی ہیں، بہت زیادہ کیسز ایسے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو میری بہن ذرا توجہ فرمائیے، مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عقد اور نکاح ظاہر ہے کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی المرتضی کے ساتھ۔ حضرت علی المرتضی کا عقد اور نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ تو ذرا دیکھیے کہ فاطمہ بڑی سرکار کی پیاری بیٹی، نبی پاک کی ساری اولاد انہی کی سے چلی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں فاطمہ آتی تو سرکار دو جہاں علیہ السلام آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور ان کے سر کو بوسہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے سر کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ میری پیاری بیٹی وہ ہے کہ
کہ جس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ سے میری اولاد ہوگی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر اکثر و بیشتر تشریف لے جایا کرتے. ایک دن حضرت نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت علی المرتضیٰ گھر نہیں ہے. فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ وہ کدھر ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی ادھر ہی ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ اگر علی گھر نہیں ہے تو ان کے تلاش کرنے کی جگہ ایک ہی ہے، وہ مسجد ہے. جناب مسجد میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی المرتضیٰ نے اپنے بازو کا سرانہ بنا رکھا ہے اور بغیر کسی کارپٹ کے اور بغیر کسی دری کے اور پھوڑ کے جناب مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے. نبی پاک نے جا کر فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اب جناب اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ میرا نام تو علی ہے اور میری کنیت ابو الحسن ہے، لیکن نبی پاک نے آج مجھے ابو تراب مٹی والا کہہ کر، کیونکہ ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی نا، مٹی والا کہہ کر یعنی مٹی والے ابو تراب کہہ کر پکایا. لہذا آج کے بعد میں اپنا نک نیم یہی رکھتا ہوں، ابو تراب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اب وہ دل میں سرکار کو پتہ تو چل گیا نا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اور حضرت علی المرتضیٰ سے بھی بڑے پیار کے ساتھ گفتگو فرمائی. اور یہاں پل سٹاپ لگاتے ہوئے اگر جناب علی ایک بیٹی جس کا عقد اور نکاح ہو گیا نا، وہ گھر جا کر اپنے سسرال والوں کے روٹیاں پکا رہی ہو نا، تو آج کل کی سس، آج کل کی اس بیٹی کی ماں اور اس کے سسر، وہ ہماری بیٹی جا کر جناب روٹیاں پکائے، ہماری بیٹی جا کر ہوبر کرے، ہماری بیٹی جا کر ایسے کرے، یہ کیوں؟ جناب اس کے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے. اب تھوڑی سی بات ادھر سے ہوئی، تھوڑی سی بات ادھر سے ہوئی تو جو جناب کھچاؤ تناؤ شروع ہو گئے. اور کھچاؤ تناؤ شروع ہوتا ہے پھر بات جناب علی ڈیورس تک پہنچ جاتی. اور میں نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ میرے بھائیوں اس کی بچی کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن ان کو ناراض کر کے اپنے گھر آ کر ان کو بٹھا دیتی ہیں اور پھر بینیفٹ شروع کروا دیتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں کوشش کرو کہ کسی کا گھر اجڑے نہیں، بگڑے نہیں، بلکہ اس کو سنوارو. اور یہ سنوارنا بہت اچھی بات ہے. اور اس سلسلہ میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو جب اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے نا آدمی، یہ خیال کریں گے، کیونکہ یہ دنیا دار الفنا ہے نا، دار البقا نہیں. آخر ایک نہ ایک دن تو جانا ہے نا. اور یہ بینیفٹ کتنے عرصہ کام آئیں گے، پیسہ کتنا رابطہ کام آئے گا، یہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کے رشتہ دار کتنے عرصہ کام آئیں گے. آخر ایک نہ ایک دن رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک نیکی چھوٹی سی بھی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ایک گناہ چھوٹا سا بھی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سلسلے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو میں نے عرض کیا کہ واو کا تعلق ہو سکتا ہے کہ پچھلی آیت کے ساتھ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واو جناب علی اس کا تعلق یہ واو عاطفہ نہ ہو، بلکہ یہ جناب علی یہ ایک الگ جملہ
اگر الگ جملہ